سوال تھا۔ سوال نمبر 9 ہے رضی اللہ کا کینیڈا سے پوچھتے ہیں کیا آپ خاتم النبیین اور لا نبی آبادی کی حدیث کو مشروط طور پر مانتے ہیں یا غیر مشروط طور پر مانتے ہیں؟ الحمدللہ محمد بھائی، میرا سوال آج یہ تھا کہ محمد علی مرزا صاحب کو یہ پوچھیں کہ کیا وہ خاتم النبیین اور لا نبی آبادی کو مشروط طور پہ مانتے ہیں یا غیر مشروط طور پہ؟ یہ میرا سوال تھا۔ جی غیر مشروط طور پہ مانتا ہوں، صرف ایک ایکسیپشن ہے جو عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا ہے، اس کی وجہ سے کوئی اوورآل کوئی حکم بدل نہیں جاتا، ایکسیپشنز آر آلویز دیر۔ میں غیر مشروط طور پر نبی الاسلام کے بعد کسی شخص کے حق میں بھی کوئی کشف وحی الہام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک ایکسیپشن جو عیسیٰ ابن مریم کی آئی ہے وہ بھی نبی امتی ہوں گے، امتی نبی وہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی تو وہ پہلے سے ہیں، اور ان کے بارے میں صحیح مسلم میں 694 نمبر حدیث ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، لہٰذا کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس میں اس امت میں وہ ایک مجدد کی حیثیت سے آئیں گے، دیٹس آل۔ نبی وہ پہلے سے ہیں، ہم انہیں امتی نبی نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے امتی نبی، ہم انہیں نبی امتی مانتے ہیں، اور نبی وہ پہلے سے ہیں، اس امت میں وہ نبی بن کے نہیں آئے، نبی وہ پہلے کے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 8 ہے محمد ہاشم راشد کا، پوچھتے ہیں قبرستان میں 24 گھنٹے تلاوت لگانا کیسا ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جو سن رہے ہیں ان کو بھی ملے گا؟ پچھلے 2-4 دن پہلے ایک بات میرے تجربے میں آئی کہ اسلام آباد میں H11 قبرستان آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ ایک پول کے اوپر سولر سیل لگا کے ایک مائکرو فون وغیرہ لگا کے نا انہوں نے تلاوت لگائی ہوئی، یعنی کہ وہ چارج ہو رہی ہے بیٹری اس کی، اور وہ تلاوت جو ہے وہ 24 آورز وہاں پہ لگی ہوئی ہے قبرستان میں۔ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ وہ اس کا ثواب فوت شدگان کو ملے گا، لگانے والے کو ملے گا، یا قبرستان میں آنے والے کو ملے گا، یا یہ بدعت کا کوئی اور راستہ نکل آیا۔ یہ کیا عقیدہ ہے، یہ کیا سوچ ہے؟ مطلب علی بھائی نے ماشاءاللہ مجھے بہت ساری نئی چیزوں کا جو میرے علم میں نہیں تھی ابھی تک، تو سننے کے بعد میرے علم میں آئی۔ فرقہ واریت تو پہلے میں ناپسند کرتا تھا، ابھی اللہ کا شکر ہے کہ علی بھائی کی رہنمائی میں مجھے کافی اس سے فائدہ حاصل ہوا۔ تو یہ میری ایک نئی چیز ہے سامنے، ایک قبرستان میں ایک آٹو پہ یعنی کہ سولر سیل تلاوت لگا کے لوگ کس طرح جا رہے ہیں؟ قبرستان میں کیوں لگائی ہوئی ہے انہوں نے؟ ویسے ہی ان کا لگا دیا، کسی نے لگا دیا اور 24 گھنٹے تلاوت لگی رہتی ہے۔ فضول حرکت ہے یہ، خام خواہ دین میں نئی نئی چیزیں داخل کرتے رہتے ہیں، اس کا کیا لینا دینا؟ اگر ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس طریقے سے قبرستان میں تلاوت چلانے سے جو ہے وہ مردوں کی کو بخشش ہو جائے گی، تو نان سینس اپروچ ہے، قرآن کا مذاق ہی اڑانے والی بات ہے۔ بھائی قرآن تو زندوں کے لیے، مردوں کے لیے تو نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، پھر بہت اچھی بات ہے، پھر تو نہیں۔ اور اگر خالی مردوں کو ڈیریوں کے اوپر قرآن چلا رہے ہیں تو یہ تو ایک بیکار کا ایک کام کر رہے ہیں۔ نیکسٹ جی میرا سوال یہ ہے کہ وراثت میں آئی ہوئی حرام جائیداد کا کیا کیا جائے؟ سوال نمبر 10 ہے احمد بھائی کا، بمبئی سے، پوچھتے ہیں کہ وراثت میں آئی ہوئی حرام جائیداد کا کیا کرنا چاہیے؟ وراثت میں جو حرام مال آپ کے پاس آیا، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جس کی کمائی تھی وہ حرام ہے اور آپ تک پہنچی ہے، تو اس کی غلطی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، آپ کے لیے وہ حلال ہی ہے۔ ظاہر ہے وہ آپ مال ضائع تو نہیں کرنا، باہر تو نہیں پھینکنا نا، تو جس نے حرام کمایا اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ آپ کو اگر اپنے ماں باپ سے کوئی حرام کی کمائی کا حصہ پہنچتا ہے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہے، آپ پہ نہیں ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر، ورنہ تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو وراثت میں $1,00,000 ملے تو وہ کہ میں آپ چوک میں رکھ کے آگ لگا دوں گا، مال کو اس طرح ضائع تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کسی کو زیادہ وہاں میں تو ٹھیک ہے، وہ پھر غریب لوگوں میں تقسیم کر دے اگر خود نہیں استعمال کرنا چاہتا۔